ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا. کسی نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں. اس آدمی نے کہا کیسی بات کرتے ہو بابا جی، مکمل پانی بہہ جانے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار نہیں کر پاؤ گے. فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، حج کریں گے اور خدمت کریں گے. جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے. اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گے. واقعہ فیل ابرہ یمن کا گورنر جنرل تھا اور وہ 60,000 کا ایک لشکر لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا. اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا. لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے، لیکن جب یہ لشکر مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محسر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا. اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا. اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ڈھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بز کی طرح بنا دیا. یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھی. ہر چڑیا کے پاس 3 کینکریاں تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں. کینکریاں چنے جیسی تھی، مگر جس کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے وہ مر جاتا. یہ کینکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا ہوا بھاگ رہا تھا. پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے، ہر چشمے پر مر رہے تھے. ادھر ابرہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور وہ چوزے جیسا ہو گیا. پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر آ گیا اور وہ مر گیا.